میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی انسپریشن اسلام میں آنے کے لیے کیا تھی؟ سر میں ایک اچھا عیسائی بننا چاہ رہا تھا. میں ایک اچھا عیسائی بننے کے لیے گھر سے نکلا تھا. میری زندگی میں جب شعور نے دستک دی تھی تو شعور جب زندگی میں آتا ہے تو اس کی ایک علامت ہوتی ہے. وہ آپ سے ایک سوال پوچھتا ہے کہ واٹ از دا پرپز آف یور لائف. تو جب میری زندگی میں شعور آیا تو اس نے مجھے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو, کہاں جانا ہے, زندگی کا کیا مقصد ہے. اس سوال کی تلاش میں نے اپنے مذہبی رہنماؤں سے پوچھا کہ سر واٹ از دا پرپز آف مائی لائف. تو انہوں نے کہا کہ دیٹس ویری سمپل, یو شوڈ ڈائی فار جیزس, یو شوڈ لائف فار جیزس. تمہارا مرنا جینا سب مسیح کے لیے ہے. مسیح نے انسانوں کے تمام گناہوں کا کفارہ صلیب پر چڑھ کے دے دیا ہے. اب جو اس کے ابن اللہ پر, اس کے مصلوب ہونے پر ایمان لائے گا ہمیشہ کی زندگی پائے گا. یہ پیغام پوری دنیا میں پہنچانا ہے. میں نے کہا سر اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کہ اس کے لیے آپ کو ایک اچھا سچا پکا مسیحی بننا ہے. میں نے کہا کہ ایک اچھا سچا پکا مسیحی بننے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ بائبل کا مطالعہ, اس کے رنگ میں رنگ جائیے آپ. سر جب میں نے بائبل کا مطالعہ کیا تو بائبل کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ جو تسکین جاں تھی نا وہ میسر نہیں آئی. وہ جو راحت جاں تھی وہ کہیں مل نہیں رہی تھی. طلب پوری نہیں ہوئی. جو ایک کیوریوسٹی تھی وہ بڑھتی جا رہی تھی, ایک اضطراب, ایک بے چینی, بے قراری بڑھتی جا رہی تھی. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب تک تو ہم ایک موروثی عیسائی تھے نا, تب تک تو سمینا والا معاملہ تھا. لیکن جب ایک اچھا مسیحی بننے کے لیے میں نے اس کو غور و فکر کرنا اس کے اوپر شروع کیا, اس کو تدبر و تفکر سے کام لیا, تو پھر سمجھ آئی کہ ہاؤ از دس پاسبل جیسس سن آف گاڈ. کس طرح ممکن ہے کہ اللہ کے یہاں کوئی اولاد بھی ہو. ہاؤ از دس پاسبل کانسیپٹ آف دا ٹرینٹی کہ تین ایک ہے اور ایک تین ہے. کس طرح ممکن ہے کہ آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی اور اس کا گناہ تمام انسانیت میں آیا اور اس کا کفارہ مسیح علیہ السلام نے دیا. تو مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہاں پہ کوئی بلنڈر ہے. عیسائیت کا مختصر یہ کہ جب مطالعہ کیا, اچھی طرح سے اس کو جان پھٹک کی, تو ایک اچھا عیسائی بننا تو دور, پھر میں ایک عیسائی بھی نہیں رہا. تو یہ میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ عبدالواجد بھائی اسلام میں کون سی چیز ہے. میں نے کہا بھائی میں تو اسلام پڑھا ہی نہیں تھا, میں تو عیسائی سے متنفر ہو کر. اس کے بعد ہوا یہ کہ یہودیت کو, عیسائیت کو ہم نے پڑھ لیا تھا. بدھ مت اور جو ہے وہ ہندو مت اور سکھ مت کا مطالعہ کرنا تھا, اور اسلام کا ذہن میں نہیں آیا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ایک جو ہے وہ موقع ملا, اور وہ یہ کہ میں نے کہا کہ جس طرح ہمیں عیسائیوں نے اسلام صحیح سے یعنی عیسائیت کو صحیح سے نہیں پڑھایا, تو اسلام کو بھی بہرحال مجھے ذاتی طور پہ خود پڑھنا چاہیے, اپنی نیکڈ آئی سے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے پہلی بار جب میں نے قرآن مجید پڑھا, تو قرآن مجید جب یعنی مخاطب ہوا میرے ساتھ, تو مجھے اس وقت ریئلائز ہوا تھا کہ شاید مسلمانوں کو بھی یہ نہیں پتہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. نہیں جب قرآن مجید کو پڑھا, جو تصور توحید ہے, جو فلسفہ توحید ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام ہے, جو آپ کا سیرت و کردار انسانیت کے لیے جو ایک پیغام ہے اور جو ایک رحمت بنا کے آپ علیہ السلام کو بھیجا گیا, تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ مسلمانوں کو بھی نہیں پتا کہ کتنی بڑی نعمت ہے. اور یہی وجہ ہے, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے تو اسلام ہمیں بتاتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. تمہیں تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ لوگوں کی ہدایت کا سامان کرو, ان کی گمراہی سے ان کو جو ہے وہ بچاؤ, لیکن ہم خود جو ہے وہ اس کا شکار ہو گئے. تو جب اسلام کا مطالعہ کیا تو سر اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد پھر میرے پاس کوئی ایسا آپشن نہیں تھا کہ میں اسلام کو قبول نہ کروں. اور سر یہاں پر ایک دو باتیں. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں سوچنا ہے کہ دو لوگوں کی ابھی ہم نے جب بات سنی نو مسلم احباب کی, تو یہاں کوئی داعی نہیں پہنچا تھا. یہاں پر اسلام بحیثیت اپنی حقانیت کے اعتبار سے بحیثیت داعی تھا, اور کرسچینٹی کی جو کمزوریاں ہیں وہ ان کے لیے ایک داعیہ بن گئی تھیں اسلام کی طرف. جی بالکل, یعنی ہمیں اپنا مذہب چھوڑنا نسبتاً آسان ہو گیا تھا جب ہم نے اپنے مذہب کو. اور آج یقیناً آپ سوچتے ہوں گے کہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم دعوت کے میدان میں آگے چلیں. سر اس بات کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہی اس میدان میں پھر اترے کہ یعنی ایک ہندو فیملی کی یہاں ایک بچے نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے کہا کہ عبدالواجد بھائی آپ لوگوں نے بہت دیر کر دی, میری 3 نسلیں بحیثیت ہندو اس دنیا سے جا چکی ہیں. میں نے کہا کہ میرے عزیز, جو آپ کو مجھ سے شکایت ہے مجھے بھی اپنے معاشرے سے یہی شکایت ہے کہ اگر ہم نے یہ کام وقت پہ شروع کیا ہوتا تو آج ہماری نسلیں ضائع نہ ہو. بالکل سر.